آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کے کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اللہ رسول پر ایمان کی بڑی شان اور قدر و قیمت ہے، لیکن تمام اہل ایمان یکساں مراتب کے مالک نہیں۔ کچھ ایماندار ہونے کے باوجود کھلے ڈلے انداز میں ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہوتی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ بتایا گیا ہے یہ دوزخ کی راہ ہے اور اس سے وہ پاکیزہ صلاحیت متاثر ہوتی ہے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ جنت ایک خوشبودار گلشن اور سدا بہار فردوسی نعمتوں کا مسکن ہے۔ اس میں سکونت پذیر ہونے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر قسم کی ظاہری باطنی پلیدی سے پاک ہوں، اور یہ پاکیزگی ایمان عطا کرتا ہے۔ اس کے بغیر انسان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ جنت میں جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو ایمان کی اس خاصیت، صلاحیت اور انفرادی تاثیر سے آگاہ ہونے کے باعث اور اس قدر و منزلت کے سبب جو ایمان کی بدولت انہیں حاصل ہوگی، اللہ کے دربار میں بڑے ناز بھرے انداز میں یہ درخواست پیش کریں گے کہ رب کریم، ہمارے ماں باپ، اولاد، احباب تو یہاں موجود ہی نہیں، شوہر بیویوں کی اور بیویاں شوہروں کی عدم موجودگی کا ذکر کریں گی، ان کے بغیر تو جنت ویران ہے، انہیں بھی جنت میں داخل کر دے تاکہ ہمارے دل لگیں اور اداسی دور ہو۔ ہم جانتے ہیں وہ گناہ گار ہیں مگر ایماندار تو ہیں۔ ایمان جنت میں داخلے کی شرط اول ہے اور جنت میں سکونت کی صلاحیت عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمارے ان جگر پاروں اور پیاروں کے گناہوں کو بخش دے اور اے ایمان اور ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دے۔ چنانچہ ان کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ماں باپ اولاد کے پاس اور اولاد ماں باپ کے پاس، شوہر بیویوں کے پاس اور بیویاں شوہروں کے پاس، اور دوست احباب ایک دوسرے کے پاس جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کیسے پہنچیں گے؟ صالح اس نیک پاک انسان کو کہتے ہیں جو بڑے ہی اخلاص و محبت کے ساتھ صرف رضائے الہی کے لیے کوئی کام کرے، اس میں ذاتی اغراض، دنیاوی مقاصد اور مالی مفادات کی آلائش شامل نہ ہو۔ اس محبت بھرے پرخلوص جذبہ عمل کو بارگاہ خداوندی میں بڑی ہی پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔